نمبر 46، ہوا کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب تیز ہوا چلتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی گھر کے اندر آتے، کبھی گھر سے باہر نکلتے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، خوف زدہ ہو جاتے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا، پریشان ہو جاتے کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، اور آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شرھا، یا اللہ میں ہوا کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ ایسی تیز ہوائیں نہ چلیں، آندیاں نہ چلیں جو نقصان کا ذریعہ بن جائیں، جو حادثوں کا ذریعہ بن جائیں۔ بسا اوقات تیز آندھی چلتی ہے، بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس سے بھی پناہ مانگی۔ دیکھیں قوم عاد وہ قوم تھی، ان کے قد اتنے تھے لمبے لمبے جیسے درخت ہوتے ہیں، 300 سال ان کی عمر تھی، اور یہ درختوں کو جڑ سے اکھیڑ کے نکال دیتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے اپنے لیے گھر بنائے تھے کہ کہاں موت کا فرشتہ آئے گا، موت آئے گی، کون ہمیں عذاب دے گا، اتنے ہم نے مضبوط گھر بنائے، لیکن اللہ نے تیز و تند ہوا بھیجی، ایسی تیز ہوائیں تھیں، ایسی آندیاں چلی، ان ہواؤں میں ان کے جسم یوں ہوا میں اٹھتے تھے اور اڑتے تھے، پھر یہ آپس میں ٹکراتے تھے اور ان کے بھیجے پھٹ جاتے اور سب نیچے مر کے گر گئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا تیز و تند ہواؤں کے ساتھ، سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، 7 دن 8 راتیں ہم نے ہوا کو ان پر مسلط کر دیا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، تم ان قوم کو دیکھو گے یہ سب کے سب اوندے منہ زمین پر گرے پڑے ہیں، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ کھجور کے تنے ہیں، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی ایک بھی ان میں سے باقی بچا ہے؟ اللہ فرما رہے کوئی ایک باقی بچا، جن کے قد درختوں کی مانے تھی، طاقت اتنی کہ پہاڑوں کو تراش لے، عمریں اتنی کہ 300 400 سال، اور جو دعویٰ کرتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اللہ نے فرمایا تم سے زیادہ طاقتور وہ جس نے تمہیں طاقت دی، وہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ذات ہے۔ اس لیے جب کبھی تیز ہوا چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ غمگین ہو جاتے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت آپ نے ایک موقع پر پڑھی کہ جیسے کہ ایک قوم کے لوگ جمع ہو گئے، وہ سمجھے کہ شاید اب بارش برسنے والی ہے اور سیاہ بادل چھا گئے ہیں، جیسے ہی سب کے سب جمع ہوئے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، جب انہوں نے بادلوں کو آتا دیکھا اپنی وادیوں میں، سارے لوگ جمع ہو گئے، ابھی بارش برسے گی، بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ وہی عذاب تھا جس کو یہ لوگ جلدی طلب کر رہے تھے، جیسے آئے آگ کا عذاب برسا، سب کے سب جلس کے مر گئے، بارش نہیں آگ برسی، وہ سمجھ رہے تھے بارش برسے گی، آگ برسی، کوئی باقی نہ رہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوائیں چلتی آپ پناہ مانگتے یا اللہ ہوا کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نمبر 47، سینوں کے وسوسوں سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر، یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں سینوں کے وسوسوں سے۔ انسان کے دل میں مختلف خیالات آتے ہیں، مختلف وساوس آتے رہتے ہیں، شیطان ہے گناہ کے وسوسے، خواہشات کے وسوسے دل میں لاتا ہے، تو اس سے پناہ مانگنا کہ کہیں ایسا نہ ہو آدمی وسوسوں میں پڑ کے گناہ میں نہ پڑ جائے۔ ابتدا میں وسوسہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ خیال بن جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہ میں بھی پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے پناہ مانگی یا اللہ میں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العزت تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو کچھ انسان اپنے سینے میں چھپائے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ حالانکہ سینے کی بات بیوی کو بھی پتہ نہیں ہوتی، سینے کی بات اپنے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی، دوستوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی، زبان پر تکلم بھی نہیں کیا ہوتا، فرشتوں کو بھی فی الحال نہیں پتہ، وہ تو تب لکھیں جب انسان بولے۔ اللہ فرما رہے میں وہ بھی جانتا ہوں جو تیرے سینے میں موجود ہے۔
جس پر تو نے گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کیا، جو خیال تیرے دل میں آیا میں اسے بھی جانتا ہوں، اس لیے آپ برے خیالات سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ تو اگر زندگی تقوی والی ہوتی ہے، خیالات اچھے آتے ہیں، خواب اچھے آتے ہیں۔ اگر زندگی گناہ والی ہوتی ہے، رات انٹرنیٹ کیبل پہ گزرتی ہے، رات فیس بک یوٹیوب پہ گزرتی ہے، تو خواب بھی اسی طرح آتے، وسوسے بھی اسی طرح آتے۔ نیک لوگوں کی زندگی ہوگی، اچھے خیالات آئیں گے، اچھے خواب آئیں گے، تو طرز زندگی تبدیل کریں گے، خیالات بدلیں گے، انسان کے حالات بدلیں گے۔ نمبر 48، معاملات کے بگاڑ سے پناہ مانگنا۔ کہ آپ اس سے بھی پناہ مانگتے تھے، یا اللہ معاملات میں بگاڑ نہ آئے، معاملات میں خرابی نہ آئے، کہ معاملہ ہوتے ہوتے رہ نہ جائے۔ بسا اوقات انسان معاملات طے کر دیتا ہے، اچانک معاملات نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر، کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ معاملات میں بگاڑ نہ آئے۔ آج کے دور میں اکثر ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں، معاملہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بات طے ہو جاتی ہے، مکان خریدنا ہے، سارے معاملات طے ہو گئے، اچانک منکر ہو گیا۔ کسی سے کوئی سامان خریدنا ہے، بات طے ہو جاتی ہے، عین موقع پہ انکار کر دیتا ہے۔ یعنی معاملات ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ یہ تب رہتے ہیں جب تقویٰ نہیں ہوتا۔ جب تقویٰ ہوگا اللہ معاملات کو آسان کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، زندگی میں تقویٰ ہوگا اللہ مشکل کاموں کو آسان کرے گا۔ تو جب مشکلات آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، آسانیاں پیدا ہوں گی تقویٰ کی وجہ سے، تو جتنا خوف خدا ہوگا اللہ ہر معاملے کو سہل کرے گا، دوسروں کے دل میں ڈالے گا، وہ خود معاملات طے کریں گے، وقت پر پیسوں کی ادائیگی کریں گے، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوگی، گواہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، معاملات طے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپس کی چون چرا سے، آپس کے تکرار سے انسان محفوظ رہے گا۔ نمبر 49، برے کاموں سے اور بری خواہشات سے پناہ مانگنا۔ برے کاموں سے اور بری خواہشات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے۔ تو حضور نے 3 باتیں ذکر کی اس حدیث میں، برے اخلاق، بری خواہشات۔ عموماً انسان خواہشات کی وجہ سے گناہ میں پڑتا ہے، اور خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی، خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، اور انسان جو گناہ میں پڑتا ہے وہ خواہش کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے جنت کو 2 چیزوں کے ساتھ جوڑا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جہنم کو جو ڈھانپا گیا ہے، جہنم کو جو ڈھانپا گیا ہے وہ خواہشات کے ساتھ، جنت کو جو ڈھانپا گیا ہے وہ مشقت والے اعمال کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جہنم کو خواہشات سے ڈھانپا ہے، جنت کو مشقت والے اعمال سے۔ جہنم جانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، جہنم جانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، جنت جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تہجد کی نماز کا ٹائم ہے، نفس کا تقاضا ہے سو جاؤ، فجر کی نماز کا وقت ہے، نفس کا تقاضا ہے ٹھنڈا پانی ہے اس سے وضو کرنا ہے، سردی میں مسجد کی طرف جانا ہے، چھوڑو یار بعد میں پڑھ لیں گے، نفس کے تقاضے پہ چلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو جہنم جانے کے لیے تو محنت کی ضرورت نہیں، جنت کے لیے محنت ہے۔ سامنے کوئی غیر محرم آتی ہے، نفس کہتا ہے دیکھو، لیکن ایمان کہتا ہے نہیں، نظروں کو جھکا دو۔ خیانت میں مال زیادہ نظر آتا ہے، سچائی میں کم نظر آتا ہے، سچائی پہ چلتا ہے، نفس پہ گراں بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو جہاں کہیں دیکھو گے عموماً گناہ کے کام خواہشات سے ہیں، جنت والے کام اعمال کے ساتھ۔ اس لیے تھوڑی سی لذت کی خاطر انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے۔
تھوڑی سی لذت کی خاطر، گناہ کی لذت عارضی لذت ہے، اس تھوڑی سی لذت کی خاطر انسان گناہ نہ کرے، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اور تھوڑی سی مشقت کی خاطر نیک عمل کو نہ چھوڑے، مشقت ختم ہو جائے گی، نیک عمل نامہ اعمال میں باقی رہے گا، نیک عمل نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ اور اس عمل کی اللہ بڑی قدردانی کرتا ہے جو عمل مشقت سے ہوتا ہے۔ رب العالمین تو بڑا قدردان ذات ہے، شاکر اور علیم ذات ہے، اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ نمبر 50، قرض کے غلبے سے پناہ مانگنا۔ آپ نے اس سے بھی پناہ مانگی کہ یا اللہ میں قرض تلے نہ دب جاؤں، اتنا قرض نہ ہو کہ میں ادا نہ کر سکوں، قرض خواہ آتے رہیں، بار بار آ کر مطالبہ کریں اور میں قرض نہ ادا کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہیں میں قرض کے غلبے کے نیچے نہ دب جاؤں، یعنی قرض زیادہ ہو، میں مقروض ہو جاؤں، ادائیگی نہ کر سکوں۔ جب قرض بڑھ جاتا ہے رات کی نیند چلی جاتی ہے، دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے مجمع میں جس کا قرض ہوتا ہے وہ آ کر گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، عزت سے کھیلتا ہے، سب کے سامنے جا کر وہ اس کی نیک نامی کو ختم کرتا ہے۔ انسان کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ بولے تو کہتا ہے بھئی اس نے میرا قرض دینا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے تھے، بیٹا قرض لینے کی عادت نہ بنانا، ورنہ دن کا سکون، رات کی نیند ختم ہو جائے گی۔ قرض لینا ہو اپنے نفس سے لو، نفس سے آدمی کہہ دے یہ جو تیری خواہش ہے جب اللہ نے مجھے حلال کا دیا میں پوری کر دوں گا۔ قرض دوسروں سے نہیں، اپنے نفس سے کہہ دے۔ قناعت والی زندگی ہو، قرض میں انسان مبتلا نہیں ہوتا، قرض میں وہی پڑتا ہے جو خواہشات میں مبتلا ہوا، ورنہ جو اپنی آمدنی دیکھ کر اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ قرض سے محفوظ ہوتا ہے۔ خواہشات پہ چلنے والا، رسم و رواج پہ چلنے والا کہ شادی ہے، اگر میں نے 4-5 قسم کے کھانے نہ بنوائے، مہنگا حال نہ کیا، بیٹی کے لیے 20-25 سوٹ نہ بنوائے، اور شادی کا ایک سوٹ لاکھ سوا لاکھ کا نہ خریدا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عمر بھر قرض کے نیچے دب جاتا ہے۔ ایک رات کے لیے 10 گاڑیاں کرائے پہ لے رہا ہے، 10 ہزار روپے ایک گاڑی کا کرایہ ہے، ڈیگ چل رہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، تو لوگوں کو تو چل جاتا ہے، پھر زندگی کا سکون اپنا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور ایک جس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ ہے قرض کا غلبہ۔ نمبر 51، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 51 جس سے آپ نے پناہ مانگی وہ ہے دشمن کے خوش ہونے سے۔ دشمن کے خوش ہونے سے، یا اللہ ایسے حالات نہ لا کہ میرے دشمن میرے اوپر خوش ہو جائیں، بغلیں بجائیں کہ اچھا ہے یہ ان میں پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اللہم انی اعوذک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں قرض کے نیچے نہ دب جاؤں، دشمن کے غلبے میں نہ آؤں اور دشمن میرے اوپر خوش نہ ہو، یعنی ایسے حالات تنگ دستی کے نہ آئیں، ایسی پریشانیاں تکلیفیں نہ آئیں کہ میرے دشمن خوش ہو جائیں۔ نمبر 52، مظلوم کی بد دعا سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب ودعوۃ المظلوم، یا اللہ میں سفر کی مشقتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مظلوم کی بد دعا سے۔ اس لیے انسان کبھی کسی پر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ ظلم کر رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور مظلوم جیسے ہی اور بد دعا دیتا ہے وہ فوراً اللہ کے عرشوں پہ پہنچتی ہے۔ اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ وہ پکار اوپر جاتی ہے۔ جب سارے سو رہے ہوتے ہیں مظلوم اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے، اور پھر وہ جو اس کی پکار ہوتی ہے عموماً ایسا بدلہ ظالم کو ملتا ہے کہ دنیا میں آخر تک یعنی وہ اپنے اس کی وجہ سے اپنے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے مکافات عمل میں لکھا، ایک شخص تھا، اس کی بڑی زمینیں تھیں، دولت پیسہ اس کے پاس بہت تھا، فوج سے جیسے لٹیر ہوا تو اب زندگی کے اندر اس کے تکبر تھا، رعونت تھی، آئے دن لوگوں پر تکلیف میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا، لوگوں کو پریشانیوں میں ڈالنا، یہ اس کی زندگی کا گویا حصہ بنا ہوا تھا۔ بعض اپنی بات سے آتا نہیں تھا،
تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی جو زمینیں تھیں یہ وہاں پر جیسے ہی پہنچا اپنی زمینوں پر تو اپنے ایک کسان کو بلایا. اس کسان کو آنے میں تاخیر ہو گئی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے بلایا یہ کیوں نہیں آیا. تو اب اس نے یہ کیا کہ اس کے پیچھے بھاگا. اب وہ آگے بھاگ رہا ہے یہ پیچھے بھاگ رہا ہے, ہاتھ میں بڑا ڈنڈا لیا. وہ بھاگتے بھاگتے غریب ایک جھونپڑی تھی اس میں گھسا. اندر سے اس نے کنڈی لگا دی کہ بدبخت کے پاس ہے کہیں مار دے گا, کیونکہ تھا بھی وہ ظالم. اس نے کنڈی لگائی, اس نے باہر سے کنڈی لگا کے تالا لگا دیا, گاڑی سے پیٹرول نکالا, سب ڈالا, وہیں آگ لگائی, اس کو زندہ جلا دیا. اب یہی شخص جس نے جلایا تھا, اللہ کا قانون بھی تو ہے, رب العالمین تو عادل بادشاہ ہے. اب یہی شخص دولت پیسے والا فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. ایسا مفلوج ہو گیا, حرکت نہیں کر سکتا تھا, جسم پہ اس کا فالج ہو گیا. اب اس کو نوکر اٹھاتے بٹھاتے بولو براز پیشاب پخانہ کراتے تھے, ہر چیز میں محتاج تھا. لیکن یہ شوق ہوتا تھا میں اپنی زمین پہ جاؤں. تو اس کو ایک دفعہ اٹھا کر گاڑی میں مرسڈیز میں بٹھایا تو کہتا تھا مجھے میری زمینوں پہ لے کے جاؤ. وہاں فصلیں تیار ہوئی تھیں. اب یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, اے سی لگا ہوا, اپنی زمینوں کو دیکھ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے کہ زمین اتنی لہلہاتی, اتنے کھیت ہیں. تو جو اس کا ساتھ ڈرائیور تھا اس سے کہا ذرا تو چکر لگا, فلاں کو بلا, فلاں کو. تو وہ کہیں گیا بلانے کے لیے, یہ گاڑی میں تھا. تو وہاں سے کوئی شخص گزر رہا تھا, وہ سگریٹ پینے والا تھا, اس کا سگریٹ تھا. اس نے وہ جیسے ہی پھینکا تو وہ جھاڑیاں سی تھیں, گھاس ایک دم خشک تھی, ایک دم آگ بھڑک گئی. تو جیسے ہی آگ بھڑکی آنن فانن آگ تیز ہو گئی اور اس کی گاڑی میں آگ لگی. ایک دم پیٹرول نے گاڑی آگ کو پکڑا اور پیٹرول گاڑی میں بھی موجود تھا. تو یہ اسی موقع پر جلس کے وہیں مر گیا. جب تک وہ لوگ آئے آگ بجھا رہے تھے تو یہ بالکل جلس گیا تھا. جب بعد میں دیکھا گیا یہ وہی جگہ تھی کہ جس جگہ پر جھونپڑی تھی, اور اس نے چند سال پہلے جو کسان کو جس جگہ جلایا تھا اسی جگہ آج یہ مفلوج ہو کر اپنی ہی قیمتی گاڑی میں خود بھی جل گیا, گاڑی بھی جل گئی. تو حضور ایک جو پناہ مانگ رہے ہیں کسی پہ ظلم نہ ہو, تو اس لیے انسان طاقت قوت کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے محفوظ فرما دے. نمبر 53, اہل و عیال کی بری حالت سے. اہل و عیال کی بری حالت سے پناہ مانگنا یعنی انسان سفر سے لوٹ کر آئے, پیچھے بیوی بچے بیمار ہو, گھر کی حالت بری ہو, زلزلہ ہو چکا ہو, کہیں سیلاب آ گیا ہو, کوئی حادثہ ہو گیا, گھر لوٹا تو گھر کی حالت بدل گئی, آپ نے اس سے پناہ مانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال. یا اللہ جب سفر سے لوٹ کر آؤں میرے گھر کا منظر, مال کا منظر برا منظر نہ ہو, اچھا منظر ہو. یعنی خوشیوں پہ لوٹ کر آؤں, غموں پہ نہ آؤں, حادثوں پہ نہ آؤں. خوشی کی خبر ہے بیٹا حافظ بنائے, گھر لوٹ کے آ رہا ہے. خوشی کی خبر ہے ماشاءاللہ بچی حافظہ بنی, عالمہ بنی, گھر کا ماحول دین پر آیا. ان خوشیوں کی خبروں پہ انسان لوٹے, غموں پہ نہیں. نمبر 54, شیطان اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے. نمبر 55, گمراہ ہونے سے اور گمراہ کیا جانے سے. یعنی انسان خود گمراہ ہو جائے یا دوسروں کی باتیں سن سن کر ان باتوں کی وجہ سے گمراہ ہو جائے, یا خود اپنے مطالعے سے گمراہ ہو جائے, اس سے بھی آپ نے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل. یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں کسی کو گمراہ کرنے سے یا گمراہ ہونے سے, او اظلم او اظلم, کسی پر ظلم کرنے سے یا میرے اوپر ظلم کیا جائے. تو گویا آخری بات آپ نے یہ فرمائی اس میں کہ یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں نہ میں خود کسی کو گمراہ کروں نہ کسی گمراہی کا ذریعہ بنوں. تو اس لیے ہمیشہ یہ دعا ہو اللہ ہماری وجہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنائے, دین کی دعوت کا ذریعہ بنائے, ہدایت کا ذریعہ بنائے. ایسا نہ ہو ہم گمراہ ہو جائیں, ہماری تقریر سن کر, ہماری بات سن کر, ہماری دعوت سے اور گمراہ ہو گئے تو جتنے زندگی پر وہ گمراہ ہوتے رہیں گے وہ سارا گناہ ہمارے اوپر بھی آئے گا. اس لیے آپ نے اس سے پناہ مانگی. یہ 55 باتیں میں نے عرض کر دی جو احادیث مبارکہ میں تھیں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں.